الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. محترم برس بزرگوں، گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی اس آیت کریمہ کے اندر جہاں عقائد کا بیان شروع فرمایا اور اسلام کے بہت سے احکامات کا بیان شروع فرمایا ہے، اس کے ابتدا اللہ رب العزت نے صبر کی تلقین کے ساتھ فرمائی ہے کہ آپ کو اپنے دنیاوی کاموں کے اندر اور بہت سے دینی احکام کے اندر اللہ کے اطاعت بجا لانے کے لیے صبر سے کام لینا ضروری ہے. اگر آپ وہاں صبر سے کام نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی احکام کو فالو نہیں کر پائیں گے، یا اس کو اللہ کے کسی کمانڈز کو اوبے نہیں کر پائیں گے، یا اس کو چھوڑ دیں گے. یا تو یا اس کی صبر کی تین قسمیں کی گئی تھی گزشتہ مجلس کے اندر. ایک تو ہوتا ہے جو صبر علی الطاعات، کسی نیک کام کے بجا لانے کے اوپر جو نفس کے خلاف شادثیں ہوتی ہیں، اس نیک کام سے روکنے کے لیے تو آدمی اپنے نفس کو روکے اور اس نیک کام کو بجا لائے، اس کو صبر علی الطاعات کہا جاتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور قسم بیان کی گئی تھی صبر عن المعاصیہ، کہ آدمی نافرمانی سے بچنے کے لیے اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچنے کے لیے جو نفس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور نفس کو کنٹرول میں رکھ کے اللہ کے منع کردہ ممنوعات سے اور معاصی سے آدمی بچ جائے، تو اس کو بھی ایک صبر کی قسم کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک تیسری قسم وہ جو ہمارے عام فہم کے اندر، جو ہمارے عام بول چال کے اندر ہوتی ہے، کہ آدمی مصیبت پر صبر کر لیں. کوئی مصیبت آدمی کے پاس اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے تو آدمی اس پر صبر کریں، اس کی کمپلینس نہ کریں، لوگوں سے شکایتیں نہ کریں. تو یہ صبر کی تیسری قسم ہے، اس کو صبر علی المصیبت کہا جاتا ہے. صبر علی المصیبت، کہ مصیبت پر آدمی صبر کر لیں، تو یہ تیسری قسم کہی جاتی ہے. علامہ ابن کثیر اللہ کے رحمٰن نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک روایت نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. مومن کا معاملہ اللہ نے بڑا عجیب بنایا ہوا ہے. جب مومن کو کوئی سہولت پیش آتی ہے، کوئی خوشگوار معاملہ پیش آتا ہے، کوئی اسے خوش کرنے والی چیز پیش آتی ہے، یا کوئی اسے راحت پہنچتی ہے، فشکر، تو اس پر شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو وہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دیتے ہیں، اس کو ثواب دیتے ہیں، اور اس کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. اور جب آدمی کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، فصبر، تو وہ صبر کرتا ہے، وہ شکایتیں نہیں کرتا، اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ بہتر خیر کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور خیر کا ذریعہ بننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اوپر ثواب دیتے ہیں، اس کو اوپر نیکیاں دیتے ہیں، اور اس کو عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. تو یہ مومن کا عجیب اللہ تعالیٰ نے معاملہ بیان کیا ہوا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ میں، جو ہم لوگ عام کہتے ہیں دونوں ہاتھ میں لڈو ہوتا ہے، کہ دونوں طرف اس کے لیے خیر ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی اچھائی پہنچ رہی ہے تو بھی اس کے لیے بھلائی کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ یہ ترقی کا ذریعہ ہے. اور اگر اس کے ساتھ کوئی دشواری پیش آ رہی ہے، کوئی مصیبت پیش آ رہی ہے، وہ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر وہ بھی اللہ کی طرف سے خیر دکھایا جاتا ہے. تو یہ گزشتہ مجلس کے اندر یہ چند باتیں ہم نے اس کو سیکھی تھی، سمجھی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور قسم بیان فرمائی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزوں سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا تھا. اگر آپ کو یاد ہے، جب آیت کو گزشتہ مجلس میں شروع کی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ مدد حاصل ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ آپ مدد حاصل کریں، مدد پکڑیں، مدد حاصل کریں. کس ذریعے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. تو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. اب نماز کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے. صبر کے متعلق گزشتہ مجلس میں ہم سمجھ چکے تھے، اس مجلس میں ہم کو نماز کے متعلق کچھ باتیں سمجھنی ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر نماز کو مستقل علیحدہ ذکر فرمایا ہے. بعض مفسرین نے ارشاد فرماتے ہیں چونکہ نماز یہ صبر کی ایک طرح سے تمثیل ہے، ایک مثال ہے. ایک پریکٹیکلی طور پر آدمی کو صبر بتلانا ہو تو صبر کس سے کہا جاتا ہے؟ تو آدمی نماز میں کھڑا ہو جائیں. کس اعتبار سے؟ اگر آدمی نماز میں کھڑا ہے تو آدمی کو بہت سے احکامات کے اوپر اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، یعنی اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے اللہ کی طاعات کے اوپر، اللہ کی اطاعت کے اوپر، اللہ کی فرمانبرداری کے اوپر. یہی صبر کا معنی ہے. اور دوسرا معنی، آدمی کو اپنے نفس کو روکنا پڑتا ہے بہت سے منکرات سے، بہت سے معاصی سے، بہت سی نافرمانیوں سے، یہاں تک کہ بہت سے مباحات سے آدمی کو روکنا پڑتا ہے.
نماز کے علاوہ آدمی کے لیے کلام کرنا وہ مباح ہے، سلام دعا کرنا جائز ہے، لیکن نماز کی حالت میں اس سے روک دیا گیا ہے۔ اس طرح بہت سے اور گناہ جو ہیں اس سے آدمی اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو وہ یہ بھی صبر کا یہی معنی پایا جاتا ہے۔ ایک تو آدمی اپنے آپ کو اطاعت کے اوپر ابھارے، اور اطاعت کے اوپر جو نفس کے جو تقاضے آنے والے اطاعت کے خلاف، وہ اپنے نفس کو کنٹرول کریں، اس کو روکیں۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے اندر جو نفس کی طرف سے جو خواہشات پیدا کی جاتی ہیں کہ آدمی اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چلیں اور اس کو بجا لائے، تو آدمی اللہ کے حکم کے اوپر مانتے ہوئے اور اللہ کے آنے والے جو اس کے اوپر جو ثمرات مترتب ہونے والے ہیں، جو اس کے اوپر جو رزلٹ آنے والا ہے، اس سے بچنے کے لیے آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روکیں، اپنے نفس کو کنٹرول کریں۔ یہی صبر کا معنی تھا۔ تو نماز کے اندر بھی یہ چیزیں چونکہ پائی جاتی ہیں، جیسے بہت سے مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے اس کو اس لیے علیحدہ بیان کیا گیا کیونکہ یہ صبر کا پریکٹیکلی نمونہ ہے، ایک مثال ہے صبر کے متعلق۔ اور بہت سے مفسرین کی یہ بھی رائے ہے کہ چونکہ نماز ایک بہت محتم بشان عمل ہے، اور تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو علیحدہ بیان کیا ہوا کہ ایک تو جس طرح آپ اپنے دنیاوی کاموں کے اندر، دنیاوی مشاغل کے اندر اور اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے اندر اگر آپ کو دشواری پیش آتی ہیں، آپ صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کریں گے، اور دوسری طرف آپ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کریں گے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے انسانیت کی مدد حاصل کرنے کی چیز بنائی ہیں، جس سے آدمی مدد طلب کریں، جس کے ذریعے سے آدمی مدد حاصل کریں۔ ایک تو صبر ہے، دوسرا نماز ہے۔ اور نماز چونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ صفات، وہ کوالٹیز رکھی ہیں جو جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور وہ خشوع اور خضوع کی رعایت کرتا ہے، تو اسی کے متعلق قرآن شریف میں اشارہ فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی ہے۔ نماز بے شک یقیناً جو نماز جو ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں سے رکنے والی ہے۔ جب آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کو انڈائریکٹلی دوسرے نیک اعمال کرنے کی توفیق مزید دی جاتی ہیں۔ آپ اگر ہمارے معاشرے کے اندر نگاہ دوڑا کر دیکھیں، وہ لوگ جو لوگ نمازوں کے پابند نہیں ہیں، جو لوگ نماز پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں، یا جن کی نمازیں چھٹ جاتی ہیں، وہ اپنے دین کے باقی احکام کو اتنی پابندی سے عمل نہیں کر سکتے جتنا ایک نمازی آدمی کرتا ہے، جتنا ایک نمازی آدمی کرتا ہے۔ تو مفسرین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نمازی آدمی کے لیے نماز کے اندر اس کے لیے مدد و نصرت کا وعدہ رکھا ہے، تو اس کے دین کے دوسرے باقی کاموں کے اوپر عمل کرنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اس کے ذریعے سے دین کے باقی کام کا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے لیے زکوٰۃ کا دینا مشکل معلوم ہوگا، اس کے لیے حج کا کرنا مشکل معلوم ہوگا، اس کے لیے رمضان کے روزے رکھنا مشکل معلوم ہوگا، اس کے لیے صدقات خیرات کرنا مشکل معلوم ہوگا، اس کے لیے رشتے ناتوں کو جوڑنا مشکل معلوم ہوگا۔ جو اس کے مقابلے میں کوئی آدمی نمازی ہے، جو نمازوں کا پابند ہے اور پابندی کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ علماء کرام نے شرط بیان فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہماری عام طور پہ جو نمازیں بنی ہیں کہ آدمی تکبیر اولا کے ساتھ امام صاحب کے شریک ہیں، لیکن جب امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کر دی تو آدمی اپنے خیرات میں گم ہو گیا۔ اب یہ دوبارہ نماز میں اس وقت آتا جب سلام پھیرا جائے گا، عجب کہ وہ نماز میں تھا۔ تو یہ جو نمازیں ہوتی ہیں، اس نمازوں پر اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے، اس نماز پر اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے۔ ہاں ضرور یہ نماز ہمارے فریضے کو ساکت کر دے گی، لیکن وہ روایت ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اگر آدمی نماز بگاڑ کے پڑھتا ہے تو وہ نماز کالے کپڑے پہ لپٹ کے اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اس کے منہ پر مار، اور وہ اللہ کے کوئی مقام، کوئی ترقی کا ذریعہ نہیں بنتی، اس میں کوئی خیر، کوئی برکت باقی۔ ہاں ہمارے ذمے میں سے ہمارے جو کہ ایک ریکوائرمنٹ فلفل کرنی تھی وہ ہو چکی ہیں، لیکن اس پر جو ثمرات مرتب ہونے چاہیے تھے، اس کے بہاف میں جو ہمیں ایڈوانٹیج ملنے چاہیے تھے، جو بینیفٹس ملنے چاہیے تھے، وہ بینیفٹس نہیں مل پاتے کیونکہ ہماری نمازوں میں قصور رہی ہے، ہماری نمازوں میں کمی اور کوتاہی رہ گئی ہیں۔ تو یہ نماز کے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صفات رکھی ہیں۔ ایک ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اور علامہ طبری علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں اس بات کو نقل فرمایا، اس روایت کو نقل فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اہم بات پیش آتی، آپ کو کوئی مصیبت، کوئی بڑی بات پیش آتی، آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب آپ کو کوئی معاملہ پیش آتا تو اسی روایت کو ابو داؤد شریف کا نبی نقل فرمایا گیا ہے، اور اس میں الفاظ مختلف ہے، صلی اللہ کا لفظ موجود ہیں، اور ابو داؤد شریف نے اس کو باسناد حسن اس کو نقل فرمایا کہ بہترین سند سے اس روایت کو نقل فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا تھا، کوئی ایسی دشواری پیش آتی تھی آپ کو، آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔
آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے آدمی کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، آدمی کی تکلیفات کو دور کر دیتا ہے، آدمی کے آنے والے جو ناگوار واقعات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، کہ آدمی اپنی نمازوں کو ویسی بنائے جیسی بنانے کی ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے، جیسی بنانے کی ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہم نے بہت سے موقعوں پر یہ نمازوں سے ذریعے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ہم نے اگر ہماری زندگیوں میں دیکھا ہوگا، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن نمازوں کے ذریعے نماز پڑھنے کے باوجود ہمارا معاملہ آسان نہیں ہو رہا ہے، ہمارا مسئلہ سولو نہیں ہو رہا ہے، ہمارا کیس سولو نہیں ہو رہا ہے، ہماری وہ حاجت اور ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ بھائی یہ باتیں صرف کہنے سننے کے، نعوذ باللہ۔ تو یہ نہیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں۔ صحابی کا واقعہ مشہور ہے، ہم نے ہر ایک نے سنا ہوا ہے، جس میں کھانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا، صحابی نماز کے لیے مسجد میں دوڑے، گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہے، گھر میں جا کے مسجد میں جا کر نماز پڑھی 2 رکعت، پھر گھر میں آ کے سوال کیا کچھ کھانے کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہوا، پھر جا کے اپنی نماز پڑھی۔ تو وہ صحابی کے متعلق محدثین نے لکھا ہے، اس صحابی نے اپنی نماز میں کمی کوتاہی کو محسوس کیا اور اپنی نماز کی کمی کوتاہی کو تلاش کیا کہ اللہ کے وعدے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہے، کمی کوتاہی میرے عمل کے اندر ہے، کمی کوتاہی میرے عمل کے اندر ہے۔ تو آدمی اپنی نمازوں کو فکس کریں، آدمی اپنی نمازوں کو فکس کرے، اپنی نمازوں کو ٹھیک ٹھاک بنائے، کرنے اور پڑھنے کے تمام اعمال کو درست کریں، تمام اعمال کو درست، جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سے یہ عملی مشق کرائی جاتی ہے کہ آدمی کیسے نمازیں اتنی درست کریں، کہ اپنی نمازوں کے اندر جو باتیں کرنے کی ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جتنے ارکان کرنے کے ہیں، وہ صحیح طریقے سے ہاتھ کو اٹھایا جائے، صحیح جگہ پر ہاتھ کو باندھا جائے، اور اس کے بعد صحیح رکوع کیا جائے، صحیح قیام کیا جائے، صحیح سجدہ کیا جائے، صحیح قعدہ کیا جائے، صحیح سلام پھیرا جائے، جتنے عمل کرنے کے ہیں ان اعمال کو صحیح طریقے سے کیا جائے۔ دوسری بات، اس میں جو چیزیں پڑھنے کی ہیں، جو چیزیں پڑھنے کی ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے، تب آدمی کے اندر خوشی اور خضوع پیدا ہوتا ہے، اس کی نماز کے اندر خوشی اور خضوع پیدا ہوتا ہے، اور وہ نمازوں کے ذریعے سے اپنے کام بناتا ہے، آدمی ان نمازوں کے ذریعے سے آدمی اپنے کام بناتا ہے۔ صحابہ کرام نے انہی نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کو آسان کیا ہے۔ یہ مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کو جب کوئی معاملہ پیش آتا تھا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو اللہ رسول، اور ایک روایت میں علامہ ترمذی علیہ رحمۃ سے روایت کو نقل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کو کسی اور انسان سے کوئی ضرورت پیش آئے، یا اللہ سے کوئی ضرورت پیش آ جائے، تو آدمی نماز کے ذریعے سے اللہ کا کانٹیکٹ کریں، یا پہلے آدمی نماز پڑھے پھر اس آدمی کی جو اس کو ضرورت ہو اس کو پیش کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ روایتوں کے ذریعے سے، جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ سے یا انسانوں میں سے کسی سے کوئی ضرورت پیش ہے تو آدمی نماز کی طرف رجوع کریں، جس کو فقہا کی زبان کے اندر، علماء کی زبان کے اندر صلاۃ الحاجات کہا جاتا ہے، حاجت کی نماز جو کہی جاتی ہے۔ حاجت کی نماز حضور نے اس لیے پڑھ کے امت کو سکھلائی ہے تاکہ آدمی اپنے دینی امور کے اندر اور اپنے دنیاوی مشاغل کے اندر اس کے ذریعے سے مدد حاصل کریں، اس کے ذریعے سے نصرت حاصل کریں، اس کے ذریعے سے اللہ کی نصرت اپنی طرف متوجہ کریں۔ اور جب آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کا آدمی کے کام بنانا شروع کر دیتا ہے، اس کے ذریعے آدمی کا کام۔ وہ یہی عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام نے اپنی ان نمازوں کے ذریعے سے بہت سارے کام بنائے ہیں، بہت سارے کام بنائے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے آدمی اپنی کامیابی کی طرف چلتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے یہ نہ ہو کہ ہم نے نمازیں پڑھنے کے بعد ہمارا کام نہیں ہو رہا ہے تو ہم نمازوں کو چھوڑ دیں، یا ہم کسی اور طرف توجہ ہو جائیں، یا ڈائریکٹ اسباب کی طرف چلے جائیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ ہم ہماری نماز کو فکس کریں، ہماری نماز کو صحیح کریں۔ ایک بات تو یس کرنی تھی۔ اس کے بعد اللہ رضا اسی آیت کریمہ کا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد کو حاصل کرو۔ کس باتوں مدد کو حاصل کرنی ہے اس کے متعلق گریز مدرسے میں کافی باتیں عرض کی گئی تھی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، تو تمام امور کے اندر جو امور ہمارے دینی کاموں سے تعلق رکھنے والے ہو، چاہے جو امور ہمارے دنیاوی کاموں سے تعلق رکھنے والے ہو، ان تمام کاموں کے اندر چاہے اطاعت کے اوپر عمل کرنا ہو، یا نافرمانی سے بچنا ہو، یا ہماری ذاتی کوئی پریشانی ہو، دنیاوی اعتبار سے کوئی معاملہ ہو، ان تمام کاموں کے اندر ہم کو مدد حاصل کرنی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے۔ ایک تو صبر کریں، اور دوسرا نمازوں کے ذریعے سے۔ نمازوں کے اندر جو 5 وقتہ جو نماز ہے وہ تو داخل ہیں، وہ تو پہلے درجے میں داخل ہے۔ اس کے علاوہ ایکسٹرا نمازیں جو صلاۃ الحاجات کی نیت سے آدمی پڑھ کر 2 رکعتیں نمازیں پڑھے، 4 رکعتیں نمازیں پڑھیں، اور صلاۃ الحاجات کی نیت سے نمازیں پڑھ کر آدمی اپنے معاملے کو آسان کروائیں، اپنے معاملوں کے اندر اللہ سے مدد اور نصرت کو شامل حال کروائیں کہ اللہ کی مدد ہمارے معاملے کے اندر کس طرح آ جائیں۔ تو یہ علماء کرام نے اس بات کو نقل فرمایا
کہ آدمی اپنے معاملوں کو آسان کرنے کے لیے جتنے وظائف کے اوپر عمل کرتا ہے، ان تمام وظیفوں میں سب سے افضل ترین وظیفہ یہ ہے. لوگ عام طور پر زندگی میں بڑی پریشانی ہے، روزی کا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، کوئی وظیفہ دے دیجیے. علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آدمی اپنی کسی معاملے کے اندر اللہ کی مدد کو چاہتا ہے، کسی کی مدد کو چاہتا ہے، سب سے افضل ترین جو مدد کا وعدہ جس پر کیا گیا ہے اور جو وظیفہ ہے، وہ آدمی صبر کرے اور آدمی اس کو نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو حاصل کریں. تو یہ بات اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. علماء کرام نے علماء مفسرین نے اس موقع پہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کی نصرت کا وعدہ جو فرمایا ہے اس کا راز بیان کیا ہوا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ نصرت کیوں ہوتی ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ مدد کیوں ہوتی ہے، صبر کرنے کی بنیاد پر آدمی کو مدد کس سے حاصل ہوتی ہے. تو اس کا راز اس آیت کے اس جملے میں ارشاد فرمایا گیا ہے. کیوں؟ کہ اس کو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے. آدمی کو صبر کرنے کے بنیاد پر، آدمی کو نمازیں پڑھنے کے بنیاد پر اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے. اور ذرا سوچ کر دیکھیں، جس شخص کو، جس آدمی کو اللہ کی معیت حاصل ہو جائے، اللہ کا سپورٹ حاصل ہو جائے، اللہ کا ساتھ حاصل ہو جائے، کیا دنیا کی کوئی مصیبت اسے پریشان کر سکتی ہے؟ کیا دنیا کی کوئی پریشانی اس کے لیے بڑی محسوس ہو سکتی ہے؟ تو ایک تو صبر کے اللہ رب العزت نے وعدہ بیان فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، جو آدمی صبر کرتا ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی معیت اور اللہ کا سپورٹ، اللہ کا ساتھ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ جملے ہم نے آج تک بہت جگہ پر ہم نے دیکھے تھے، سنے تھے، پڑھے تھے، بہت سے اپنے اسٹیٹس پر لگائے تھے، دیکھے تھے. لیکن اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہم کو صحیح معنی میں معلوم ہوئی ہے، یہ چیزیں ہم کو عمل پر ابھارتی ہیں، یہ عمل پر ابھارتی ہیں. اب آدمی کے اندر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، اس کے اندر کیا وعدے بیان فرمائے گئے ہیں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. صبر کے ساتھ تو بات ظاہر سی، صبر کے بعد، صبر کے متعلق تو بات ظاہر سے آگے. لیکن نماز کا بہت سے علماء کے نماز کو الگ سے بیان نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے جس کو شامل فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور یہاں نماز چونکہ صبر کرنے پہلے بیان کر دیا گیا. نماز چونکہ صبر کا ایک حصہ ہے، صبر کی ایک تمثیل، ایک مثال کے طور پر بیان کی گئی تھی، تو نماز کے اندر بھی یہ تو بدرجہ اولا شامل ہے. کیونکہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن کو جوڑتا ہے. اور سب سے افضل ترین جو اس کے اندر رکن ہے وہ سجدہ ہے. یہ افضل ترین رکن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ، جو بندہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، تو یہ اللہ کے سب سے قریب ہونے کا مقام ہے. اس زمین پر رہتے ہوئے، علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، آدمی زمین پر رہتے ہوئے سب سے زیادہ اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے جب اس کی پیشانی سجدے کے اندر پڑی ہوتی ہے، کسی اور موقع پہ نہیں. اس وقت جب یہ سجدے کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی پیشانی زمین پر لگی ہوتی ہے، یہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. جب اللہ سے جو قریب ہو جائے اس کو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا ساتھ اور سپورٹ حاصل ہو جاتا ہے. تو جو آدمی ان چیزوں میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ، اللہ کے اس کے ساتھ اس کا سپورٹ لگ دیتا ہے اور اسے کام اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتے ہیں. تو اگر اس موقع پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ جو اجر کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کے ساتھ جو نصرت کا وعدہ فرمایا، اس میں علماء کرام ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں لگائی ہے، کوئی لمیٹیشن بیان نہیں کی گئی ہے، یا اس سے کوئی عدد محدود نہیں بیان نہیں کیا گیا ہے. جیسے بعض موقع پر جہاں صدقے کا بیان آتا ہے کہ کوئی آدمی صدقہ کرتا، اللہ کے راستے میں کوئی خیرات کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، تو اس کے صدقے کو 7 درجہ بڑھا کر اس کو دیا جائے گا، یا ایک کا 7 لاکھ دیا جائے گا. اس طرح مختلف اعداد کو بیان کیے گئے ہیں. لیکن جہاں صبر کی بات آتی ہے، علماء فصیل نے اس بات کو اشارہ فرمایا کہ جہاں صبر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی لمٹ نہیں بیان کی، بلکہ بغیر حساب، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، یعنی اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس جو عدد کے جو الفاظ ہیں، کوئی 100 کہہ دے، 1000 کہہ دیں، ارب کہہ دے، کرب کہہ دیں، اور اس کے بعد درہم کہہ دیں، اس کے آگے کوئی الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس عدد کے متعلق. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کرنے والوں کے لیے کوئی عدد نہیں ہے، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی اس کے لیے بندش نہیں ہے. لیکن دیکھیں صبر کے متعلق گزشتہ میں مجلس میں نے ایک بات عرض کر دی تھی. علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، صبر، اصل جو صبر ہے آدمی کا، وہ 2 چیزوں کے اندر ہے. ایک، نیک کام کے بجا لانے کے اوپر جو نفس کی طرف سے بوجھ پڑتا ہے، اس نفس کو کنٹرول کر کے اس نیک کام کو بجا لائے. نمازیں پڑھنے کا نفس نہیں چاہ رہا کہ نمازیں پڑھی جائیں، نفس کو کنٹرول کر کے نمازیں پڑھی جائیں. یہ دوسری قسم، آدمی کو گناہوں سے بچنے کے لیے جو نفس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، آدمی گناہوں کی طرف چلنا چاہتا ہے، لیکن آدمی نفس کو کنٹرول کریں، اس کو روکیں اور اس گناہوں سے بچیں. یہ 2 قسم جو ہے صبر کی، یہ اعلیٰ ترین اور افضل ترین قسم ہے. یہی مطلوب ہے شریعت میں، یہی مطلوب ہے.
تو ان آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بات ہمیں سمجھنی تھی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.